ابھی ذرا بارشوں کی بات اس لیے کر لیتے ہیں کیونکہ بڑی خبریں بھی آ رہی ہیں. جتنا ہم شروع میں انجوائے کرتے ہیں نا تھوڑی بہت بارش، اس کے بعد ذرا زیادہ ہو جائے تو پھر ہمیں پتہ ہی ہے پاکستان میں کہ کیا حال ہو جاتا ہے، اور ملک کے اکثر علاقوں میں یہی ہو رہا ہے. مانسون کی طوفانی بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال کا سامنا ہے، اور بارشوں کا یہ سلسلہ جو ہے ابھی رکنے بھی نہیں والا، ابھی یہ چلے گا. محکمہ موسمیات نے بارش کا یہ سلسلہ 26 اگست تک جاری رہنے کی فورکاسٹ کی ہے، اور کراچی کے بعض علاقوں میں بھی کل بارش ہوئی، بعض میں نہیں ہوئی، میرے ہاں نہیں ہوئی ویسے. اور سب سے زیادہ بارش جو تھی وہ تھی کہاں؟ سرجانی میں 70 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے، اور سندھ اور جنوبی پنجاب میں موسلادھار بارشوں نے نظام زندگی درہم برہم کر دیا ہے. بلوچستان میں بھی کل بارشوں نے بڑی تباہی مچائی ہے. سندھ کے تیسرے بڑے شہر سکھر میں 77 سالہ تاریخ کی تیز ترین برسات ریکارڈ کی گئی ہے. 24 گھنٹوں کے دوران 297 ملی میٹر بارش ہوئی ہے سکھر میں. امیجن 77 سالہ ریکارڈ ٹوٹا ہے. سکھر کی گلیاں اور سڑکیں ندی نالوں میں تبدیل ہو گئیں. 36 گھنٹوں کی بارش کے بعد سکھر شہر سے پانی کی نکاسی کا عمل جاری ہے. بلوچستان، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے ندی نالوں میں بھی طغیانی دیکھی جا رہی ہے. 2022 میں پاکستان نے ستمبر میں بدترین سیلاب کا سامنا کیا تھا، جس کے اثرات لٹرلی اب تک دیکھے جا رہے ہیں، خاص طور پر سندھ سے. بالکل آپ کو بتا دیں کہ سندھ سے تشویشناک خبریں آ رہی ہیں، اور سندھ کے ضلع دادو میں سیلاب سے متاثرہ خاندان کم عمر بچیوں کی پیسوں کے عوض سوچیں ذرا شادیاں کر رہے ہیں. یہ بھی ایک نیا فینومینا سامنے آیا ہو تو کافی عرصے ہی رہا ہوگا. ایک رپورٹ کے مطابق آپ کو بتائیں کہ دادو کے علاقے خان محمد ملاگوٹ میں اب تک کوئی آلموسٹ کتنی 45 کم عمر لڑکیوں کی رقم کے عوض شادی کی گئی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے اس بارے میں کمشنر حیدرآباد سے رپورٹ بھی طلب کر لی ہے. ویسے پتہ نہیں بلوچستان میں کیا ہو رہا ہوگا، کیونکہ جتنی تباہی بلوچستان میں مچی تھی ان بارشوں کے نتیجے میں اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں تھا. That's right. لیکن anyway یہ جو رپورٹ کی جا رہی ہے وہ تو ہم آپ کے سامنے ہم نے رکھی ہے، بیکاز دس از پیپلز پارٹی کی رہنما شرمیلا فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ظاہر ہے اس خبر پہ ہم سب کو تشویش ہے، وہ بھی ہمیں جوائن کریں گی. لیٹس ٹاک ٹو آور رپورٹر فرسٹ. بالکل سکھر کے حالات کا تو ہم ذرا پتہ کر لینا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. تو ہمیں جوائن کیا ہے یاسر فاروقی نے. یاسر بتائیے گا کہ کتنی بارش ہوگی؟ ہمیں تو یہی پتہ چل رہا ہے کہ کوئی ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں وہاں، اوور 70 ایئرز کے ریکارڈ. دیکھیں بالکل 36 گھنٹوں کے دوران 300 ملی میٹر کے قریب بارش ریکارڈ کی گئی ہے. گزشتہ روز تک سکھر شہر میں اربن فلڈنگ جیسی صورتحال تھی. شہر کے نشیبی علاقے ہوں، مرکزی شاہراہیں ہوں یا رہائشی علاقے، وہاں پانی کھڑا تھا، ہر طرف پانی نظر آتا تھا. لیکن بارش کے ساتھ ساتھ تو نکاسی آپ کا عمل اور آپریشن جاری ہی تھا، لیکن بارش تھمنے کے بعد اس میں انتظامیہ مزید متحرک نظر آئی، اور رات دیر گئے سکھر شہر کے 95% علاقوں کو کلیئر کر دیا گیا ہے، جن میں خاص طور پہ پرانا سکھر تھا جو ہمیشہ سے ڈوبتا ہے، اور جہاں پہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے اور رپورٹنگ بھی کی ہے وہاں سے کہ کشتیاں چلتی رہی ہیں، وہاں سے پانی کلیئر کر دیا گیا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ 36 گھنٹوں کی بارش میں جو 2 اسپیل تھے، چوتھا اور پانچواں اسپیل، چوتھا اسپیل تقریباً 4 سے 6 گھنٹے کے دوران چلا، جس میں 82 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی تھی، جبکہ پانچواں اسپیل ہفتے کی رات سے شروع ہوا جو صبح تک جاری رہا، اور 11 گھنٹے کے اسپیل میں 140 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جس کے بعد شہر کی جو صورتحال تھی نقشہ ہی تبدیل ہو کے رہ گیا تھا. تاہم گزشتہ رات دیر گئے جو ہے انتظامیہ متحرک دکھائی گئی. جو علاقے ڈوبے ہوئے تھے جن میں خاص طور پہ تجارتی مرکز بھی تھے، گھنٹہ گھر، حسینی روڈ، نشتر روڈ اور دیگر اطراف میں جو بھی تجارتی مراکز ہیں، اس وقت وہاں سے بھی پانی کلیئر کر دیا گیا ہے. سکھر اسٹیشن جو روڈ ہے وہاں سے اب تک نکاسی نہیں ہو سکی ہے، لیکن وہاں پہ نکاسی کا عمل جو ہے وہ تھوڑا بہت سست روی کا شکار دکھائی دے رہا ہے. جی اچھا یاسر، بارش تو چلیں ہو گئی، اتنی بارش 77 سال میں نہیں ہوئی، لیکن اس کے بعد کیا شہری مطمئن ہیں جس انداز سے، جس سپیڈ سے امداد کی جا رہی ہے یا پانی نکالا جا رہا ہے ماضی کی نسبت؟ if we compare it to the previous years کچھ بہتری آئی ہے نکاسی آپ کے سلسلے میں بھی؟
देखिए बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि गुज़िश्ता अगर हम 2021 और 22 की बरसातों की बात करें तो उसमें सूरत हाल ये थी कि 10 रोज़ तक सिर्फ पुराने सखर की बात करूं तो वहाँ पे ये पूरा इलाका डूबा रहा था। लोग अपने घरों तक 10 रोज़ तक महसूर रहे थे। कश्तियाँ यहाँ पे चली थीं, उन्हीं कश्तियों से हमने रिपोर्टिंग भी की थी, जियो न्यूज़ के लिए लोगों को दिखाया भी था। लेकिन अब ये सूरत हाल देखिए कि इस तरह की सूरत हाल नहीं रही है। पहले जो मैंने आपको बताया 6 स्पेल हुए हैं इस पूरी बारिश में। पहले जो 3 स्पेल थे उसमें साथ ही साथ पानी की निकासी तमाम इलाकों से की जाती रही थी, लेकिन जो 2 बड़े स्पेल आए उसके बाद सूरत हाल तब्दील हुई थी। लग ये रहा था कि जिस तरह की बारिश हुई है, ख़ासतौर पे जो हफ्ते की रात 5वां स्पेल हुआ था जिसमें 140 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी, तो लग ये रहा था कि इतनी जल्दी निकासी नहीं हो सकेगी। लेकिन वो भी बारिश थमने के बाद 4 से 5 घंटों में वहाँ से पानी की निकासी कर दी गई। चलिए बहुत शुक्रिया यासिर। अगर इस मरतबा कोशिशें की गई हैं और सिस्टम बेहतर है। देख रहे थे ना, ये बिल्कुल ये पिछले 2-3 साल पहले वाली जो एक बारिश क्या थी, वो तो एक आई ओपनर था पूरे मुल्क के लिए और ऑफ कोर्स सिंध के लिए भी। ये सखर के हालात देखे हमें कराची के भी उस ज़माने के हालात याद आ रहे हैं। अच्छा जी, अब वो शादी कम उम्री की शादियाँ और बिकॉज ऑफ दिस, ये ज़रा इस पे हम बात कर लें। और वैसे इट डजंट टेक, यू डोंट हैव टू डाइव इन टू डीप टू अंडरस्टैंड किधर क्या हो रहा होगा। हमें शर्मिला फारूकी साहिबा ने ज्वाइन किया, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। शर्मिला, अजीब सी बात है कि जब कोई ना कोई तबाही जब आती है तो सबसे ज़्यादा डिस्पेंसिबल चीज़ जो हो जाती है वो बच्चियाँ, ख़वातीन, और ऑब्वियसली फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी ही वजह होती है। और हमने ये देखा है टाइम एंड अगेन, और सिंध हुकूमत ने हमें पता है कि इस बात का नोटिस भी लिया है। और इसमें कम उम्री में शादियों की वजह जो है सैलाब की तबाहकारियों के बाद पैदा होने वाली फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी बताया जा रहा है। तो क्या आपके लिए ये सरप्राइजिंग है या फिर यू हैव सीन दिस बिफोर? नहीं जी, देखिए कम उम्र की शादियों की बुनियादी वजह यही होती है कि जब गुर्बत ज़्यादा होती है तो वालिदैन फिर ये करते हैं कि कम उम्री में बच्चियों की शादियां कर देते हैं, क्योंकि हमारे माशरे में अक्सर लड़कियों को जो है वो बोझ समझा जाता है। ये समझा जाता है कि उनकी शादी कर दी जाए ताकि वो दूसरे घर जाके फिर वो उनका खर्चा पानी जो है वो उठाएं। ये एक अनफॉर्चुनेट फिनोमेना है, लेकिन ये पूरे पाकिस्तान के अंदर है। इस हवाले से सिंध हुकूमत ने और सिंध असम्बली ने एक कानून भी पास किया था 2013 में, सिंध चाइल्ड मैरिजेस रिस्ट्रेंट एक्ट, और उसके बाद से कुछ खातिर-खा बेहतरी ज़रूर आई है। लेकिन अब भी मैं समझती हूँ क्योंकि माहौलियाती तब्दीली के जो मनफी नताइज हैं वो ख़ास तौर पे बच्चियों पे और ख़वातीन पे ज़्यादा लागू होते हैं और उनके असरात वो ज़्यादा लेती हैं। तो इस हवाले से मज़ीद गुर्बत बढ़ी है पाकिस्तान के अंदर क्योंकि सैलाब है, और सिंध जो है वो बिलखुसूस वो सूबा है जो सबसे ज़्यादा सैलाब के हवाले से मुतासर हुआ है। लोगों के घर बार, माल मवेशी, स्कूल सब बह चुके हैं और बहाली का काम गो के शुरू हो चुका है और तेज़ी से हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि गुर्बत है, और जब गुर्बत ज़्यादा होती है तो सबसे पहले जो है वो वालिदैन यही काम करते हैं कि वो अनफॉर्चुनेटली शादी करा देते हैं। बिल्कुल, गुर्बत तो है और वालिदैन ये काम करते आए हैं। ज़ाहिर है सैलाब उसकी एक वजह ज़रूर बन सकती है। बहुत पुराना मसला तो ये है शर्मिला साहिबा, लेकिन साथ ही साथ आबादी में इजाफे का सबब भी है ये मसला। सैलाब वाला मामला हो या सैलाब वाला मामला ना हो, ये सब कुछ पसमानदा इलाकों में होता आया है। सिंध में पीपल्स पार्टी अरसा दराज से हुकूमत में है, इनकम सपोर्ट और इमदाद वगैरह तो आप लोग करते हैं। इन इलाकों में मजमूई मुआशी बेहतरी के लिए क्या तब्दीली आई है अब तक? क्योंकि ये ओवरऑल इम्प्रेशन है कि उस तरह से लोगों की ज़िंदगी अपलिफ्ट नहीं हो सकी। कम उम्री की शादियों की आपने बात करी, जो दादू से हमें जो इंसिडेंट्स पता चले हैं 45, एक बड़ी तादाद है। ये हमारे लिए थोड़ी सी ताजुब की बात है कि एक ही ज़िले के अंदर इतनी बड़ी तादाद की एक निशानदेही हुई है जिसके ऊपर वज़ीर आला सिंध ने नोटिस भी लिया है। तो ख़वातीन और बच्चियों की तालीम के हवाले से भी बिलखुसूस सिंध गवर्नमेंट जो है वो फोकस कर रही है, एनरोलमेंट बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और इस बार जो नई हुकूमत सिंध की आई है उन्होंने ख़ास तौर पे रिलीफ देने के लिए हम सोलर एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, क्लाइमेट रेजिस्टेंट घर बना रहे हैं। सिंध में जो तालीम के हवाले से जो काम किया जा रहा है, क्लाइमेट रेजिस्टेंट जो तालीमी इदारे बनाए जा रहे हैं, स्कूल्स बनाए जा रहे हैं, उनकी रिहेबिलिटेशन हो रही है, वो सिर्फ सिंध गवर्नमेंट कर रही है। इसी तरीके से जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन है वो सिंध के अंदर है। कोशिश हमारी पूरी जारी है और
سندھ کی عوام یہ جانتی ہے کہ ڈیلیور کون کرتا ہے، اچھے برے وقت میں ان کے ساتھ کون کھڑا ہے. اسی لیے ہر الیکشن میں پہلے سے زیادہ سندھ حکومت جو ہے اور پیپلز پارٹی جو ہے، پاکستان پیپلز پارٹی جو بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنے چیئرمین کے ویژن کے مطابق چل رہی ہے، سب سے زیادہ ووٹ پیپلز پارٹی کو ہی ملتے ہیں اور سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہی ہوتی ہے. اچھا یہ بھی بتائیے گا شرمیلا، کیونکہ یہ ہے ذرا کنسرننگ بات، کلائمیٹ چینج کا ایسا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ سب کے لیے بڑی پریشانی کی بات ہونی چاہیے، سندھ حکومت کے لیے اس لیے بھی کیونکہ ایک طرح سے یہ اس ڈائریکشن کی طرف بات جا رہی ہے کہ سیلاب زدگان کو یا تو امداد پہنچی نہیں یا پھر پہنچی تو ضرورت سے بہت کم تھی، کیونکہ ادروائز کیا ان کو ریزن ملے گا کہ یہ اپنی بچیوں کی شادی اتنی جلدی کر دیں، یا تو ان بچیوں کو افورڈ نہیں کر سکتے یا پھر آبویسلی ان ایکسچینج فار منی، اسی لیے تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. نہیں جی، سندھ حکومت وہ واحد حکومت ہے جس نے بڑھ چڑھ کے سیلاب زدگان کی نہ صرف ریلیف کے اندر مدد کی ہے بلکہ ان کی بحالی کا بھی کام سب سے پہلے اور تیزی سے سندھ حکومت ہی کر رہی ہے. پاکستان کا سب سے بڑا تعمیراتی گھروں کا جو ایک منصوبہ ہے، 30 لاکھ سیلاب زدگان کے گھر بنا کے دینے ہیں، وہ سندھ حکومت نے ہی بیڑا اٹھایا ہے. پاکستان میں اور کسی نے بیڑا نہیں اٹھایا ہے اور الحمدللہ تیزی سے یہ کام جاری ہے. بہت سے لوگوں کو گھر مل چکا ہے اور یہ کلائمیٹ ریزسٹنٹ گھر ہے. جب سیلاب آیا تھا، بارشیں شدید ہوئی تھی اور اس کے نتیجے میں جب سیلاب آیا تو ہمارے سارے نمائندے، ہمارے ایم این ایز، ہمارے ایم پی ایز، سب وہاں پر اپنے سیلاب زدگانوں کے ساتھ کھڑے تھے اس پانی میں، اس مشکل وقت کے اندر، اور بڑھ چڑھ کے سندھ حکومت نے اپنی بساط سے زیادہ سیلاب زدگان کی مدد کی. تھینک یو جی، تھینک یو. شرمیلا فاروقی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور سرٹنلی پتہ اب یہ ایشو تو بہت پرانا ہے، مطلب کم عمری میں لڑکیوں کی شادیاں ہمارے ہاں ہوتی ہیں. مجھے تکلیف عبداللہ اس بات کی ہوتی ہے کہ کچھ بھی ہو رہا ہو دنیا میں جلدی سے لڑکیوں کی شادی کر دو جلدی سے. مطلب آپ کوئی آؤٹ بریک آف سم ڈیزیز ہو جائے، کوئی سیلاب آ جائے، کوئی گھر میں ڈاکہ پڑ جائے، ریسورسز آپ کے کم ہو جائیں، مطلب I could really quote a million reasons کہ کوئی یہ ریزنز نہیں ہیں، یہ بہانے ہیں. کچھ نہ کچھ کرو کہ بچیوں کو جلدی سے فارغ کرو. یہ فارغ کرنے والا جو ٹرم ہے نا، یہ بھی ہم بڑا سنتے ہیں کہ اپنی رسپانسبلٹی تھی ماں باپ کی، جلدی سے فارغ ہو گئے. مطلب فارغ اس طرح کر دیا جیسے جھاڑو مار کے بچیوں کو گھر سے نکال دو. بھئی بچی ہے، ابھی اپنے پاس ہی رکھو، اگلے گھر جا کے بھی وہ کیا کرے گی اور یا اس کے ساتھ کیا ہوگا. سو دس از سو رانگ آن سو مینی لیولس.